اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر اٹھائیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع اس طرح کریں کہ کمر اور سر بالکل سیدھے ہوں، کمر میں خم نہ ہو۔ جسم کو اس طرح جھکا دیں کہ زمین سے پیٹھ اور سر کی مسافت برابر ہو اور نگاہ زمین کی طرف ہو۔ دونوں ہتھیلیوں کی انگلیاں کھول دیں اور ان سے دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں، جبکہ دونوں بازو پہلوؤں سے دور سیدھے تنے ہوئے ہوں۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے میں 3 بار سے زیادہ کے لیے طاق کا عدد خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ دعا ایک بار پڑھیں: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع سے سر اٹھا کر دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کناروں یا کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ یہ فعل جو ہے رفع الیدین کہلاتا ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: سمع اللہ لمن حمدہ۔ رکوع کے بعد پورے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پلٹ آئے، اور سیدھے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھیں: ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے لیے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اس کے بعد گھٹنے۔ کچھ لوگ یہاں پر کرتے ہیں کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں پھر ہاتھ، لیکن یہ غلط ہے۔ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں اور پھر گھٹنے رکھنے ہیں۔ سجدے میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر ٹیک دیں۔ سجدہ 7 اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیشانی، اس میں ناک کا ابھرا ہوا حصہ بھی شامل ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ زمین پر کانوں کے برابر رکھیں اور کوہنیوں کو زمین سے اور اپنے جسم سے دور رکھیں، اور جماعت کی صورت میں ہاتھ اس انداز سے رکھیں کہ ساتھ والے نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ دونوں پاؤں زمین پر کھڑے رکھیں، دونوں ایڑیاں باہم ملا دیں اور انگلیوں کو موڑ کر ان کا رخ قبلے کی طرف کر لیں اور پڑھیں: سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس سے زیادہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ یہاں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیں۔ اس دوران اطمینان سے بیٹھیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر اور گھٹنوں پر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع، سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے پر تقریباً ایک جتنا ہی وقت لگایا کرتے تھے۔ اس دوران یہ دعا پڑھیں: رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کریں اور